السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس واقعہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مدینہ پاک میں ایک خوبصورت نوجوان صحابی تھے جو بہت بڑے مالدار بھی تھے اور بہت نیک بھی تھے۔ اس نوجوان صحابی کی شادی مدینہ پاک کی ایک خوبصورت اور ایک نیک سیرت لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ جب شادی ہو گئی اور وہ صحابیہ جو اس صحابی کی بیوی بنی، جب اس کے گھر میں آئی، کیونکہ یہ صحابی بڑے مالدار تھے، ضرورت کی ساری چیزیں ان کے گھر میں موجود تھی، کبھی کوئی دقت نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز ہمیشہ وقت پر تیار رہتی تھی۔ اب ان کی زندگی جو ہے بہت ہی چین و سکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، دونوں میاں بیوی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اس صحابی کو پیاس لگی۔ اس صحابی نے اپنی بیوی کو جگایا اور جگا کر کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ وہ صحابیہ اٹھی، گھر کے باہر نکلی، جہاں پانی رکھا ہوا تھا اس میں سے پانی لے کر کے جب کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ صحابی کو آنکھ لگ گئی ہے۔ اب وہ صحابیہ، اس صحابی کی بیوی ہاتھ میں پانی لے کر کے سرہانے کے پاس کھڑی ہے اور دل میں سوچ رہی ہے کہ میرے شوہر کو پیاس لگی تھی، لہذا مجھے پانی دینا چاہیے۔ پھر دل میں آتا ہے کس کو آنکھ لگ گئی ہے، اگر میں بیدار کروں گی تو نیند میں خلل ہوگا۔ اس بنیاد پر وہ صحابیہ ہاتھ میں پانی لے کر کے کھڑی ہے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ رات گزر گئی اور رات ختم ہونے والی ہے تو اس صحابی کی آنکھ کھلی تو نظر پڑتی ہے اپنی بیوی کے اوپر جو سرہانے کے پاس ہاتھ میں پانی لے کر کے کھڑی ہے۔ وہ صحابی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، پانی ہاتھ سے لے کر کے پانی پیے اور پی کر کے کہنے لگے، آج آپ نے میرا دل بہت خوش کر دیا ہے، ویسے جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہے تب سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت سکون مل رہا ہے، جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہے میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ لیکن آج آپ نے جو عمل کیا ہے، اس عمل کو دیکھ کر کے میرا دل بہت خوش ہو گیا ہے، لہذا اس خوشی کے موقع پر آپ مجھ سے کچھ مانگیے، آپ جو کچھ مجھ سے مانگیں گے آج میں آپ کی مانگ کو ضرور پوری کروں گا۔ وہ صحابی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، آپ کچھ تو بولو، کچھ تو مانگو، آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ میں پورا کروں گا، جو کہیں گے میں پورا کروں گا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی، اچھا میں جو کچھ مانگوں گی کیا آپ کو پوری کریں گے؟ نوجوان صحابی کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور میں پوری کروں گا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی، دیکھیے اپنی بات پر قائم رہیے گا، اپنی بات سے آپ اپنی بات کی خلاف ورزی نہیں کیجیے گا۔ نوجوان صحابی کہنے لگے،
نہیں نہیں، میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور بعد میں بھی قائم رہوں گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آج میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں اور آپ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے کر کے اپنے سے جدا کر دیجئے۔ یہ میری سب سے بڑی تمنا ہے، یہ میری سب سے بڑی مانگ ہے۔ وہ نوجوان صحابی کہنے لگے اب کیا بول رہی ہے، ذرا سوچ کر بولو۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ دیکھیے میری عقل صحیح سالم ہے، میں سوچ سمجھ کر کے بول رہی ہوں، اور میری جو سب سے بڑی چاہت اور میری جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پہلی فرصت میں طلاق دے کر کے جدا کر دیجئے۔ وہ صحابی کہنے لگے کیا آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے، کیا آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کیا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے آپ کی طرف سے جانے نہ جانے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ میں نے کوئی غم کی چیز یا تکلیف کی چیز یا مصیبت کی چیز یا پریشانی کی چیز میں نے کبھی آپ کے گھر میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو نوجوان صحابی فرماتے ہیں پھر آپ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ بس میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں، آپ مجھے طلاق دے کر کے اپنے سے جدا کر دیجئے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو کچھ مانگوں گی آپ پورا کریں گے، لہذا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ اب وہ نوجوان صحابی بڑا پریشان ہو گئے، الہی اب میں کیا کروں؟ بہت نیک سیرت، شوہر کا بڑا ہی فرما بردار، خدمت گزار وہ صحابیہ تھی۔ وہ صحابی اس کو طلاق دینا چاہتے نہیں تھے، رات ختم ہونے والی ہے۔ وہ نوجوان صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا یا آپ نے جو کچھ کہا ہم دونوں مل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر کے میں اپنی بات بھی رکھوں گا اور آپ اپنی بات بھی رکھیے گا، اور ہمارے نبی دونوں کے حق میں جو فیصلہ سنا دے وہ مجھے بھی منظور ہوگا اور آپ کو بھی منظور ہوگا۔ وہ صحابیہ بولی ٹھیک اچھی بات ہے۔ چنانچہ دونوں فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ صحابی، نوجوان صحابی جو کہ حیران تھے، پریشان تھے اور دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا، صحیح سے راستہ دیکھ نہیں رہے تھے، بس جا رہے تھے، سوچ رہے تھے۔ اسی وجہ سے راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نوجوان صحابی کا پیر اور پتھر سے لگتا ہے اور وہ نوجوان صحابی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ جیسے وہ صحابی زمین پر گرتے ہیں، پتھر کی چوٹ اس صحابی کے بدن پر لگتی ہے، جس سے اس نوجوان صحابی کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر زمین پر گر گیا ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، تو اس صحابیہ کے بدن پر جو دوپٹہ تھا
جو اوڑھنی تھی فوراً اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے اور اس زخم کے اوپر دوپٹے کو رکھتی ہے جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ جب وہ صحابی ہوش میں آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب روانہ ہو رہے تھے تو صحابیہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب سے میں آپ سے طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ وہ صحابی حیران ہو گئے کہ ابھی تک آپ طلاق لینے پر اڑے ہوئے تھے، آخر بات کیا ہوئی کہ آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ صحابیہ کہنے لگی ابھی نہیں، آپ گھر چلیے پھر میں ساری بات رکھوں گی۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر کے وہ صحابیہ اس صحابی کے سامنے کہنے لگی کہ دیکھیے میری شادی کے 2-3 سال گزر گئے، ان 2-3 سال کے اندر جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں ہمیشہ سکھ ہی سکھ میں دیکھ رہی ہوں، ہمیشہ آرام ہی آرام میں ہوں، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی میں پریشانی کو ڈالتا ہے۔ اللہ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس محبوب بندے کی زندگی میں اتنی ہی دکھ کو اتنی ہی پریشانی کو ڈالتے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر کے میرے دل میں آیا کہ میں تو اس گھر میں آئی ہوں، کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی دقت نہیں دیکھا، کبھی پریشانی نہیں دیکھا۔ ہو نہ ہو کہ کہیں آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ محبت کرتا تو آپ کی زندگی میں دکھ ضرور ہوتا، مگر میں نے 3 سال میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، لہذا میرے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسے آدمی کی بیوی بن کر کے میں کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ جا رہے تھے آپ کا پیر پتھر سے ٹکڑا پتھر سے لگ گیا تھا اور پتھر سے لگنے کی وجہ سے جب آپ زمین پر گرے تھے آپ کے جسم پر زخم پڑ گئے تھے اور اس زخم سے خون نکل رہے تھے، جیسے آپ کے بدن کو تکلیف پہنچی آپ کے بدن سے خون نکلا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہے جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔